کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 12 دسمبر تھرسڈے کی دوپہر، ویروار کی دوپہر، میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے، اور آج بھی دو خبریں ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ سی ایم عمر صاحب کے حوالے سے ہے، ان کا کہنا ہے دربار موو ول بی ریسٹورڈ، وڈ ناٹ الاؤ جموز یونیکنیس ٹو شرنک۔ اب عمر صاحب کے ارادے تو نیک لگتے ہیں، ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اس کے الٹ بھاجپائیوں نے اتنا ڈویژن کھڑا کر دیا ہے کنٹری میں ہر جگہ۔ جموں اور کشمیر کے بیچ میں جموں کے لوگ، ہم یہ مانتے ہیں کہ پولیٹیکل ویژن وائز کمزور ہیں، ان کا پولیٹیکل ویژن اتنا نہیں ہے، اور بھاجپائیوں نے اپنے پروپیگنڈے سے، نفرت والے پروپیگنڈے سے، مذہبی پروپیگنڈے سے بڑے آسانی سے ان کو اپنے پالے میں کھلایا۔ تو نقصان الٹیمیٹلی جموں کے لوگوں کا ہے۔ یہ کب جاگیں گے، کب سمجھیں گے، کب بھاجپا کی چالاکیوں سے دور ہٹیں گے، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی رہی بات یہ دربار موو کی بات کری ہے عمر صاحب نے، دربار موو نومبر کے فرسٹ ویک میں یہ موو ہو جانا چاہیے تھا، جو آج دسمبر 15، آدھا دسمبر بھی جانے والا ہے، آج تک ریسٹوریشن نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ ایک نراشا والا ماحول دکھاتا ہے۔ لگتا ہے عمر صاحب بھی کہیں نہ کہیں نراش ہیں یا مجبور ہیں، اور رہے ہمارے ایل جی صاحب یا بھاجپائی، یہ لوگ فتنہ بازی سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں دکھتے۔ ان کی یہ خواہش نہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے گیپ کھڑا کیا ہے دونوں ڈویژنس میں، یہ کہیں دوبارہ سے ریپیئر ورک نہ شروع ہو جائے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہی بتائیے۔ ادروائز یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، دربار موو ہو جانا چاہیے تھا۔ لوگ آتے، یہاں کی اب دھوپ نکلتی ہے، دن میں دھوپ میں بھی بیٹھتے، باہر بھی چکر لگاتے، کشمیر میں بڑی ٹھنڈ ہے، تو جموں کے لوگوں کو بھی سیکریٹریٹ میں آنا جانا آسان ہو جاتا، اور بازاروں کی رونق بھی بڑھ جاتی۔ لیکن بھاجپائی خود غرضی کے اور اپنے چھوٹے پن سے باہر آنے کو تیار نہیں دکھتے۔ اب جموں کے لوگوں کو چاہیے، جموں کے لیڈروں کو چاہیے، بھاجپائی تو ڈر کے مارے بولیں نہیں، گجراتی باسز سے سہمے ہوئے ہیں وہ۔ دوسرے جو نیتا ہیں، سو کالڈ نیتا، ان کو چاہیے وہ اس کے بارے میں ایک آواز اٹھائیں، تو تبھی بات کہیں پہنچ سکتی ہے، ورنہ ہمیں یہ سارا مذاق جیسا لگ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری بات ہے ایل جی صاحب کے حوالے سے، انڈیا ہیز ایمرج گلوبل لیڈر ان نیو انوینشنس۔ کاش ایل جی صاحب والی یہ والی بات درست ہوتی، درست ثابت ہوتی۔ کس طرح سے گلوبل لیڈر بنتے ہیں؟ آج ایک رائفل اسرائیل سے منگوائی جا رہی ہے۔ ہمارے بھارت میں لوگ رائفل تک تیار نہیں کر سکے جو آج کی ماڈرن رائفل ہے۔ ہماری ورلڈ کی 150 یونیورسٹیز میں ہماری کسی یونیورسٹی کا نام تک نہیں ہے۔ ہمارا دوسرے فیلڈز میں بھی ہنگر ریٹ میں بھی کہیں نہ کہیں ہم نیچے پہنچ چکے ہیں۔ تو کئی جگہ پہ اب جو امپورٹ ہے چائنا سے دھڑا دھڑ امپورٹ ہمارا بڑھ رہا ہے۔ ایکسپورٹ والی جو پالیسی ہے وہ ٹوٹل نہ کے برابر ہو گئی، بڑی نچلے لیول پہ چلی گئی ہے۔ وہ ایسے میں ایل جی صاحب گلوبل لیڈر باقی بھاجپائیوں کی طرح اپنی پیٹھ خود ہی تھپ تھپاتے ہیں، تو اس کا کیا چارہ ہے؟ بھاجپائی کرتے کچھ نہیں سوائے اندر لوٹ مار کے اور نفرت کا کاروبار چلانے کے۔ ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں، ان کے پاس کنسٹرکٹیونیس کی نام کی کوئی چیز نہیں۔
یہ صرف شوشے بازی اور اپنے ڈاگی میڈیا سے یہ سارا دن بکواس کرواتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو پالش کرنے کا کام کرواتے ہیں۔ تو ہماری اپیل ہوگی ایل جی صاحب سے، مہربانی کریں، جموں کشمیر کو اس پر رحم کھائیں، جموں کشمیر کے اوپر رحم کھائیں، اور اس کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا کریے، لیکن کنسٹرکٹیولی پریکٹیکلی کر کے دکھائیے۔ یہ شگوفے بازی آئے دن کی، یہ جھوٹ کا کاروبار، یہ نہ کنٹری کو سوٹ کرتا ہے، نہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ ایل جی صاحب اور عمر صاحب کے ساتھ مل کے جو کچھ پاسبل ہے امیجیٹلی وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔